کر پکڑتے ہیں تو پھر رہتے ہوئے کبھی زمین کے اوپر نماز کو ضائع، بولو، نماز کو ضائع نہیں کرتے. سفر ہو، حضر ہو، جس خوشی ہو، غمی ہو، یہ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے. جس طرح پیاسا آدمی جب تک وہ پانی نہ پی لے تو اس کی پیاس ختم ہوتی. مومن بندے کے لیے میرے اللہ نے یہ نماز کی اسی صورت کے اندر بنا دی ہے. یہ جب تک یہ سجدہ شکر بجا نہ لائے اور نماز نہ ادا کر لے تو اس وقت تک اس کو کوئی سکون نہیں آتا. نماز میرے نبی نے فرمایا لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا لوگوں نماز جنت کی چابی ہے اور قیامت والے دن سب سے پہلے عملوں میں جس کی متعلق پوچھا جائے گا وہ کون سی چیز، کون سا عمل ہوگا؟ نماز والا. اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے، آمین. اللہ اکبر. ایسا نمازی جو نمازی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نمازی سر سجدے سے اٹھائے اس کی میرا اللہ حاجتیں پہلے پوری فرما دے. وہ سجدے اللہ ہمیں نصیب فرمائے. پڑھو گے نماز انشاءاللہ؟ بولو اپنے بچوں کو بھی خود بھی. صحابی رسول حاضر ہوتا ہے آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مقبول ابن بطول سچ بتایا ہے آپ نے یہ اصول کہ جب بھی بندے کو کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی بندے کو کوئی ضرورت ہو تو مانگے اپنے رب سے اور نماز کے ذریعے مانگے. وہ تھوڑا مانگتا ہے بندہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے لیکن میرا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. آپ سنیے ذرا نماز کی برکتیں کیسی ہیں. سبحان اللہ. اللہ کہنے لگا اللہ کے رسول دیکھ لے میری طرف، میں بوڑھا ضعیف العمر کمزور گھر کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول بیوی مجھے کہنے لگی اللہ کے بندے جا باہر کوئی محنت مزدوری کر کے لا. گھر کے اندر فاقی ہی فاقی ہے، کوئی محنت مزدوری کر کے لائے گا تو ہم کھائیں گے. اللہ کے رسول میں باہر نکلا، آیا مزدوروں کی صفوں میں آ کر کھڑا ہو گیا. پر میری کمزوری دیکھ کر، میرا ضعف دیکھ کر، میرا بڑھاپا دیکھ کر جو بھی نظر کرتا مجھے چھوڑ دیتا. ہر ایک بندہ کبھی اور تکڑا اور جوان بندے کو پسند کرتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ آج بھی ایسے ہے. کوئی بندہ مزدوروں کی صفوں میں چلا جائے اور اس کو دیکھتے ہیں تکڑا بندہ، چنگا تکڑا دابڑا چک کے جڑا ایک دابڑا ہی چکے، دو دابڑے ہی چکے اکٹھا. کمزور اور بوڑھے آدمی کو کوئی پسند کرتا؟ بولو کوئی کرتا نہیں. کیونکہ انہیں پیسے دے رہے، مزدوری دہاڑی دے رہے. اللہ کے رسول میں مزدوروں کی صفوں میں کھڑا رہا. کام کے لیے تو مجھے کسی نے چنا نہیں، لے کر گیا نہیں. تو پھر اللہ کے رسول شام ہو گئی، میں واپس گھر میں پلٹا. بیوی میرے انتظار میں، صبح سے شام ہو گئی ہے، کچھ لے کر ہی آیا ہوگا. میں گھر کے اندر بیٹھا، بیوی کہنے لگی کہاں ہے مزدوری، لے ادھر لیا. میں نے کہا اللہ کے بندی جس مالک کے پاس میں مزدوریاں کرتا ہوں وہ میرا مالک، اس کا اصول ہے وہ 3 دن کے بعد دیتا ہے اور پھر ڈھیروں ڈھیر دے دیتا ہے. یا رسول اللہ مقصد میرا یہ تھا، آج نہیں تو کل مل جائے گا،
کل نہیں تو پرسوں مل جائے گا، اس کو لا کر دے دوں گا، 2 دہاڑے تو چپ کرے اللہ کی بندی، جرانی کو جان بچانا کوئی سوکھا۔ دوسرے دن میں اللہ کے رسول پھر میں آیا، پھر مجھے کسی نے کام کے لیے قبول نہ کیا۔ تیسرے دن بھی آیا، پھر بھی مجھے کام کے لیے کسی نے قبول۔ میرے دل کے اندر یہ بات آئی، کام کے لیے تو کوئی نہیں کرتا قبول، جو سونے محمد نے بتایا ہے اصول، اب وہی کرتا ہوں، پھر میرا رب جانے اور میں جانوں۔ کہتے ہیں میں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اور پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ اللہ میں کمزور ہوں تو شادور ہے، اللہ میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، اللہ میں عبد القادر ہوں تو قادر ہے، اللہ تو نے بڑے بڑے موقعوں کے اوپر بڑے بڑے بندوں کی مدد فرمائی۔ یوسف کو تو نے کنویں کے اندر تنہا نہیں چھوڑا، اللہ تو نے یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ کے اندر تنہا نہیں چھوڑا، اللہ تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو چخائے نمرود کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ میرے سونے محمد کو تو نے بدر کے موقع پر بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں بھی اسی کا غلام ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں اسی کا، اللہ تجھی سے مانگ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت مانگتے ہیں۔ اب اللہ تو اگر میں عبادت تیری کر رہا ہوں، مشکل کے وقت بھی تجھے بلا رہا ہوں، اب اگر تو میری مدد نہ کرے تو اور کوئی میری مدد کرنے والا، اور کوئی میری فریاد کو سننے والا۔ اللہ کے رسول میں رو کر دعا مانگی اور دعا مانگ کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ جس وقت گیا اپنے گھر ابھی پہنچا نہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں، میری بیوی صدر دروازے کے اوپر کھڑی ہے، حویلی والا دروازہ اس کے اوپر کھڑی ہے، اور اس نے دور سے بلایا، جلدی آ جلدی آ۔ اللہ ہی خیر کرے۔ اللہ کے رسول جب میں دعا مانگ کر جانے لگا تو میں نے اپنی چادر بچھائی، اور چادر کے اوپر کنکر اور پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر، ان کو ایسے گرڑی بنا کر میں نے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لی، کہ جب میری عورت پوچھی کہ کہاں ہے، میں نے کہا کسی کے اندر ہے، پانی شانی پی کے پھر اسے بتلا دوں گا۔ او اللہ کی بندی میں کمزور ہوں، کون دیتا ہے مجھے؟ اللہ کے رسول میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں۔ جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، یقین پکا ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے بندے کا گمان اور یقین میرا اللہ کبھی ضائع۔ میری بیوی سامنے کھڑی اور اس نے مجھے بلایا، جلدی آ۔ میں آیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی اللہ کے بندے، جب پہلے دن تو نکلا میں نے گھر کی صفائی کی اور چکی کو بھی صاف کر دیا، آج تو باہر نکلا، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، چکی چل رہی ہے اور اندر سے آٹا نکل رہا ہے، بغیر ہاتھ لگائے چکی چل گئی، اور اس چکی کو چلانے والا کون ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ یقین تم کر کے دیکھ، اس ذات کے ساتھ پکا گمان لگا کر تو دیکھ وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں، وہ بغیر سہاروں کے تیرے بھرونے بھر دے گا۔ اللہ کے رسول ڈھیر سارا آٹا اس نے سٹور بھی کر لیا، کھانا بھی پکا ہوا تھا، کھا لیا، واہ سبحان اللہ، اتنا کھانا لذیذ۔ اور جب میں نے کھانا کھا لیا بیٹھ گیا تو پھر مجھ سے بیوی کہنے لگی 3 دن تو باہر رہا، کہا ہے مزدوری مجھے دے۔ اللہ دے، اللہ۔ اس نے کہا اللہ کی بندے یہی تو میری مزدوریاں ہیں، اسی مالک کے پاس میں مزدوریاں کرتا تھا جس نے بغیر ہاتھ لگائے میری چکی چلا دے،
اور کوئی میرا مالک نہیں، میرا مالک اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ اچھا تو چادر میں کیا کیوں نہ؟ ہاں مجھے خیال آیا اس چادر کے اندر پتھر اور کنکر ہے، صرف تیری دلجوئی کے لیے میں لے کر آیا تھا، جا اس چادر کو باہر دروازے میں جھاڑ کر اور صاف کر کے آ۔ اللہ کے رسول میری بیوی جب چادر باہر لے کر گئی، چادر کو اس نے کھولا تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے بندے عمر کے پچھلے پیر تیری عقل کام نہیں کرتی، یہ پتھر اور کنکر نہیں، یہ سارے ہیرے اور جواہرات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مجھے اور تجھے اپنے رب سے مانگنا نہیں آتا، اسی آنے والے جی سارا رب دیتا ہی نہیں ہے، ساری بوتھی نہیں لینے والی تھی، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، کوئی چیز حلال دی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ سونے محمد نے فرمایا جس دعا اس بندے کی جو ایک نوالا لقمہ حرام کرے لے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی؟ 40 دن۔ جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں بتلاؤ ذرا، ہماری جو کمائی ہے، ہمارا جو پیسہ ہے وہ یہ سود سے پاک ہے؟ یہ ایسے روٹین بن گئی ہے جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، ایسے انہوں نے نظام کر دیا ہے، یہ چل رہا ہے۔ اچھا یہ پہلی نشانی وفادار لوگوں کی، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، جب اللہ ان کو مال دیتا ہے تو پھر وہ اس کو پاک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ ندی نالے وہ اگر بہ رہی ہو تو اس میں سے انسان پانی پیے، جانور پی لے، ایک طرف سے جانور نجس جانور ہے درندہ کتا، وہ بھی اگر پی لے تو دوسرا طرف انسان پی لے تو چلتا پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اسی پانی کو بندہ روک لے اور پھر روکا رہے، جب یہ رک جاتا ہے تو اوپر جالے بن جاتے ہیں، جالے بننے کے بعد اندر سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ جب دولت دے، انسان کو وافر دولت دے تو وہ زکوٰۃ نکالے، یتیموں کو دے، بیواؤں کو دے، مدارس میں دے، تو یہ چلتے ہوئے پانی کی طرح اس کا یہ پیسہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے پیسے میں اللہ کمی بھی نہیں آنے دیتا بلکہ اور زیادہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ خطرہ یہ ہوگا بھائی 1000 بنا کے 900 میں رہ جائے، نہیں، دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ صحابی رسول آیا، اللہ کے رسول میں نے آج عجیب منظر دیکھا، میں اس صحابی کے پاس جاتا ہوں، کیا میں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اور بادل کے ٹکڑے میں سے اندر سے آواز آتی ہے یہاں نہیں آگے چل۔ وہ آواز اللہ کے رسول میں نے اپنے کانوں سے سنی، اور پھر میں اس بادل کے پیچھے نیچے چل پڑا، پھر آواز آئی یہاں نہیں آگے چل، پھر میں اس کے نیچے چل پڑا، پھر آگے گیا تو اللہ کے رسول میں نے کیا دیکھا؟ ایک کیاری ہے، پہلی ہے، قلعہ ہے، اس کے اوپر بادل نے اپنا منہ کھولا اور خوب برسا، پانی برسایا، اس مخصوص پہلی کے اوپر اس نے پانی برسا کر پھر واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول یہ اپنی آنکھوں سے میں نے منظر دیکھا ہے۔ وہ غلام محمد بھی حاضر ہو جاتا ہے، کیا تو عمل کرتا ہے؟ کیا تو ورد وظیفہ کرتا ہے کہ بادل کو اللہ نے شپیشپ چلایا اور تیری فصلوں کے اوپر آ کر برسا اور پھر واپس چلا گیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے بس میں سونے محمد کی زبان کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے میں ایک کام کرنا وقت اپنی فصل دے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ کتنے؟ 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کا، سبحان اللہ، ایک حصہ اس کا جس نے اللہ تو نے پیدا کیا ہے تیرے نام پکا، اور دوسرا حصہ اپنے لیے، اور تیسرا حصہ جو کاشتکاری کے اوپر خرچ آتا ہے اس کے لیے۔
یہ جو میں حصہ نکالتا ہوں اس کے نام کا، رسول اللہ نے فرمایا یہ اسی کی برکتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسی کی برکتیں ہیں۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ یہودی تھا، وہ کہنے لگا ڈھیری چاہیے جس میں نے آ گیا پرشان سیر نپو ہے کیا ہوئے کی ہوئے اگے ہونی ہے 15 بوریاں ایت کی ہوئی ہیں 9 بوریاں یہ سال رکھے میں گزر سی 15 بوریاں ایت کی ہوئی ہیں 9 بوریاں سال کے میں گزر سی۔ وہ گھر والی بیوی اس اچھی ہے، اس نے کہا جا سونے محمد کے پاس، وہ تجھے کوئی نسخہ بتلائے گا، جا۔ اللہ اکبر۔ آیا، آ کر کہنے لگا ہے محمد مجھے بتلائی کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ میری 15 بوری ہوتی ہیں، آیت کی 9 ہوئی ہیں۔ اچھا 9 ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کر، ایک بوری جو 9 بوری، ایک بوری وہ اپنے گدھے پر رکھ اور مدینے کے یتیموں کو تقسیم کر دے، جا۔ فقراء واپس پلٹا، بڑا مایوس، کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کوئی بتلایا؟ اس نے تو مجھے بتلایا ہے، میں نے اپنی اوسط بتلائی، لیکن الٹا وہ مجھے کہنے لگا ایک بوری گدھے کے اوپر رکھ اس کے اوپر لاتے مدینے دے تقسیم کر تھے۔ اللہ نے بندے بیوی نے کہا اللہ کے بندے اس کے فرمان کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جس طرح اس نے بولا ہے تو کر کے تو دیکھ، کر کے تو دیکھ، بولی اگر 3-4 گھنٹے نے کوئی گھٹ گئی تو کی ہے تو رکھ تو صحیح۔ اس نے پھر بوری اوپر رکھ لی، آتا ہے سبحان اللہ، آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے، ہاں جی میں دانے لے کر آیا ہوں ادھر لے جیے۔ ایک منٹ ٹھہرے ذرا، اندر گیا پھر واپس آیا، کہنے لگا بھائی میں نے صبح کھا لیا ہے، شام جب ہوگی رب جانے جس نے پیدا کیا ہے اور وہی دے گا، جا کسی اور کو دے دے، اب مجھے ضرورت نہیں، دوسرے لے لے جو مجھ سے زیادہ حقدار ہو۔ دوسرے دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے، ٹھہر میں تجھے بتلاؤں، کہنے لگا اچھا ٹھہر میں تجھے بتلاتا ہوں بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی میرے پاس ہے، شام کا بھی ہے، کل پتہ نہیں ہوگی نصیب کی نہیں ہوگی، جا لے جا۔ پورے مدینے کی گلیوں میں گھوم گیا یہ شخص، بوری اسی طرح رکھی ہوئے، واپس آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ کے بندے زاروں قطار رو بھی رہا ہے، یہ ہے سچے اور پکے مسلمان جن کا اپنے رب پر اتنا اعتماد ہے، گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے کا نہیں، لیکن اپنے رب کی ذات پر بھروسہ اتنا ہے کہ دانے آئے ہوئے یہ واپس کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دے گا۔ کیوں ہم شکایت کریں اپنے مالک کی یہودی کے آگے؟ یہ تو شکایت بن جائے گی، وفاداری نہیں رہے گی، بے وفائی بن جائے گی۔ کہنے لگا اللہ کی بندے لے چل مجھے بھی سونے محمد کے قدموں میں ہے، میں بھی اسی کا کلمہ پڑھ کر اس کی غلامی قدم بھرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے 2 نشانیاں بتلائی ہیں کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه